السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفیہ نظر اذ الفاعل اللفظی والمعنوی سواء فی امتناع التقدیم ما بقی علی حالہما، فتجویز تقدیم المعنوی دون اللفظ تحکم۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ سکاکی کی بیان کردہ رائے میں کمی کو اجاگر فرما رہے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ فاعل معنوی کی تقدیم جائز اور فاعل لفظی کی تقدیم کو ممنوع قرار دینا سکاکی کا دعویٰ بلا دلیل ہے اور ترجیح بلا مرجح ہے۔ سکاکی نے یہ کہا تھا کہ فاعل لفظی کو مقدم نہیں کر سکتے اور فاعل معنوی کو مقدم کر سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ فاعل چاہے لفظی ہو، فاعل چاہے معنوی ہو، دونوں ہی صورتوں میں فاعل کو اپنی حالت پر باقی رکھتے ہوئے مقدم کرنا ممنوع ہے۔ یعنی کہ فاعل چاہے فاعل لفظی ہو، فاعل لفظی ہوتے ہوئے مقدم ہونا اس کا ممنوع۔ اسی طریقے سے فاعل اگر فاعل معنوی ہے تو فاعل معنوی کا فاعل معنوی ہوتے ہوئے اس کا مقدم ہونا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ تو جب دونوں ہی طرح کے فاعل کا مقدم ہونا ممنوع، تو پھر سکاکی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ فاعل لفظی کی تقدیم تو جائز نہیں ہے لیکن فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے؟ لہذا مصنف فرماتے ہیں کہ سکاکی کا یہ دعویٰ کرنا کہ فاعل لفظی کی تقدیم جائز نہیں ہے اور فاعل معنوی کی تقدیم جائز ہے، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے اور ترجیح بلا مرجح ہے۔ کیونکہ فاعل لفظی ہو جیسے زید قام میں، یا فاعل معنوی ہو جیسے کہ قمت انا میں، ان سب میں تقدیم کا ممنوع ہونا برابر ہے جبکہ یہ دونوں اپنے حال پر باقی ہوں۔ یعنی فاعل ہے اور تابع ہے، کیونکہ فاعل معنوی وہ ہے جو مؤخر ہونے کے بعد تاکید یا بدل واقع ہو، بس اس وقت وہ فاعل کیا ہوگا؟ تابع ہوگا، اور تابع جب تک تابع ہے اس کی تقدیم بھی ممنوع ہے، جس طرح فاعل لفظی کہ جب تک وہ فاعل ہے اس کی تقدیم ممنوع ہے۔ بلکہ تابع کی تقدیم کا ممنوع ہونا فاعل کی تقدیم سے بڑھ کر ہے، کیونکہ تقدیم سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ عامل پر مقدم ہو، چنانچہ فاعل لفظی کی تقدیم صرف عامل پر ہے لیکن تابع کی تقدیم دو پر ہے، ایک تو مطبوع پر اور اس پر جو مطبوع میں عامل ہے، جو مطبوع کے تابع میں عامل ہے۔ اس طرح عامل معنوی کی تقدیم کے ممنوع ہونے میں دو جہتیں ہوئیں اور فاعل لفظی میں ایک جہت۔ آپ نے فاعل لفظی کی تقدیم کو ممنوع قرار دے دیا اور فاعل معنوی کی تقدیم کو جائز قرار دیا، حالانکہ فاعل معنوی کی صورت میں جب ہم اس کو مقدم کریں گے تو دو خرابی لازم آئیں گی، جبکہ فاعل لفظی کی تقدیم کی صورت میں تو صرف ایک خرابی لازم آئے گی۔ علاوہ ازیں یہ کہ تابع کی تقدیم جب تک وہ تابع ہے بالاتفاق ناجائز ہے، برخلاف فاعل کے کہ اس کی تقدیم کو بعض کوفیوں نے جائز رکھا ہے۔ اس فاعل سے جب فاعلت جاتی رہتی ہے اور اس کو مقدم کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنا قائم مقام ضمیر کو چھوڑ جاتا ہے، برخلاف تابع کے کہ جب وہ مقدم کیا جاتا ہے تو وہ کسی کو اپنا قائم مقام نہیں چھوڑتا۔
لہذا جناب والا اب سکاکی کا فاعل مانوی کی تقدیم کو جائز قرار دینا، فاعل لفظی کی تقدیم کو ناجائز کہنا، یہ دعویٰ بلا دلیل ہے، ترجیح بلا مرجح ہے۔ فرماتے ہیں وفیہ نظر، سکاکی کی رائے میں نظر ہے، اس الفاعل لفظی، اس لیے کہ فاعل چاہے لفظی ہو والمعنوی چاہے معنوی ہو، سواء دونوں برابر ہیں، فی امتناع تقدیم، تقدیم کے محال ہونے میں، ما بقی اعلی حالیمہ، جب تک کہ وہ فاعل مانوی کی حالت پر باقی رہتے ہوئے، فاعل لفظی کی حالت پر باقی رہتے ہوئے، فتجویز و تقدیم الممنوع، لہذا جب دونوں ہی کو مقدم کرنا ممنوع ہو گیا تو اب سکاکی کا فاعل مانوی کی تقدیم کو جائز قرار دینا دون اللفظی، فاعل لفظی کو، یہ تحکمن، یہ ترجیح بلا مرجح ہے۔ یہ پہلی خرابی مصنف نے سکاکی کی بیان کردہ رائے میں اجاگر کر دی۔ ثم لا نسلم انتفاء التخصیص لولا تقدیر التقدیم لحصوله بغیره کما ذکرہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دوسری کمی سکاکی کی رائے میں اجاگر فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ سکاکی نے رجل جانی میں تخصیص کا سبب یہ مانا کہ رجل اصل میں مؤخر تھا، ہاں رجل جہانی میں رجل کیا تھا، یہ مؤخر تھا، بعد میں مقدم کر دیا، اس سبب کے بغیر اس میں تفصیل نہیں پائی جائے گی، یہ سکاکی نے مانا۔ مصنف کہتے ہیں ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ رجل جہانی میں کہ اصل میں یہ جہانی رجل تھا، پھر رجل کو مقدم کر دیا، مقدم اس لیے کیا کہ تخصیص پیدا ہو جائے، تو مصنف کہتے ہیں ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تخصیص بغیر تقدیم کے بھی ہو سکتی ہے، کہ رجل جانی میں جو انہوں نے دکھایا کہ رجل جانی اصل میں جانی رجل تھا، پھر رجل کو مقدم کر دیا، کیوں؟ تاکہ تخصیص حاصل ہو جائے، بغیر تقدیم کا تخصیص حاصل نہیں ہوگی، تو مصنف فرماتے ہیں رجل جانی جیسی مثال میں یہ کہنا کہ تخصیص مقدم کرنے ہی کی صورت میں حاصل ہوگی، اس بات کو ہم سکاکی کی تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ سکاکی خود بھی ماقبل میں اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ بغیر تقدیم کے بھی تخصیص حاصل ہو جاتی ہے۔ شر نہر رضانابن میں کہ انہوں نے مانا ہے کہ صاحب شر نہر رضانابن میں جو تخصیص آئی ہے وہ تنوین کی بنیاد پر آئی ہے، لہذا شرن کی تنوین کی بنیاد پر تخصیص کا آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تخصیص تقدیم کے علاوہ سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ جناب والا تخصیص کیا ہو جائے گی؟ فوت ہو جائے گی کہ اگر مقدم فرض نہ کیا جائے، لہذا آپ کے اس قول میں بھی کیا کمی ہے۔ ثم لا نسلم، پھر ہم تسلیم نہیں کرتے انتفاع تخصیص کا منتفی ہو جانا، لولا تقدیر التقدیم، اگر مسند الیہ کو مقدم فرض نہ کیا جائے، یہ کہا تھا سکاکی، کیوں؟ لحصول ہی بغیر ہی، اس لیے کہ تخصیص تقدیم کے علاوہ سے بھی حاصل ہو جائے گی، کما ذکر جیسا کہ ما قبل میں ذکر کیا، کہاں شر نہر رضانابن میں کہ سکاکی نے بھی خود مانا ہے کہ اس میں جو تخصیص پیدا ہوئی ہے وہ شرن کی تنوین کی بنیاد پر، تو جب بغیر تقدیم کے ہی جناب والا تخصیص پیدا ہو جا رہی ہے تو اب آپ کا تخصیص کو حاصل کرنے کے لیے تخصیص کو اسی بات پر موقوف کرنا کہ تقدیم ہی سے حاصل ہوگی، اسی میں منحصر کر دینا کہ تقدیم ہی سے حاصل ہوگی، یہ جناب والا آپ کی رائے میں کمی ہے۔ تیسری خرابی دکھا رہے ہیں، ثم لا نسلم امتناع ان يراد المحر شر لا خیر، سکاکی نے یہ کہا تھا کہ شر نہر رضانابن میں نہ تو تخصیص سے جنس مراد لے سکتے ہیں اور نہ تخصیص سے واحد مراد لے سکتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ سکاکی کا شر نہر رضانابن میں تخصیص سے جنس مراد نہ لینا یہ ہم کو تسلیم نہیں، سکاکی نے جو یہ کہہ دیا کہ شر نہر رضانابن میں تخصیص الجنس مراد لینا یہ محال ہے، تو مصنف فرماتے ہیں سکاکی کی یہ رائے ہم کو تسلیم نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کتا بھونکانے کا سبب صرف شرعی ہے، بلکہ کبھی ایسا ہوتا بعض صورتوں میں خیر بھی کتے کو بھونکانے کا سبب بنتا ہے، تو جب کتا بھونکانے کا سبب خیر بھی ہوتا ہے
اور اس کے بھکانے کا سبب صرف اور صرف شرعی میں منحصر نہیں ہے، لہذا ایسی صورت میں تخصیص الجنس مراد لینا یہ درست ہو جائے گا کہ صاحب شرعی نے جن سے شرعی نے بھوکایا اور جن سے خیر نے نہ بھوکایا۔ جب شر نہار رضانابن میں تخصیص الجنس مراد لینا صحیح ہے تو پھر سکاکی کا اس شر نہار رضانابن میں تخصیص الجنس کو محال قرار دینا یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ یہ تین طرح سے مصنف علیہ الرحمٰن نے سکاکی پر اعتراض ثابت کیا۔ ثم لا نسلم، پھر ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ محال ہے ان یراد المحر شر لا خیر کے مراد لیا جائے شر نہار رضانابن میں کہ شر ہی بھکانے والا ہے نہ کہ خیر، یعنی کہ تخصیص الجنس مراد لینے کو محال کہنا سکاکی کا یہ ہمیں تسلیم نہیں۔ ثم قال ويقرب منه وقام زید قائم في التقوی لتزمنه الضمير وشبهه بالخالی عنه من جهة عدم تغیره في التکلم والخطاب والغیبة ولهذا لم يحكم بأنه جملة ولا عمل معاملتها في البناء۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ سکاکی کی ایک اور گفتگو کو بیان فرماتے ہیں۔ سکاکی نے کہا ہے کہ زید قائم یہ ہوا قاما سے قریب ہے، زید قائم ہوا قاما سے قریب ہے، قائم تقوی حکم میں، یعنی جس طریقے سے ہوا قاما یہ تقوی حکم کے لیے ہے تکرار اسناد کی بنیاد پر، کے لیے تکرار اسناد کی بنیاد پر، کیونکہ جس طرح قاما میں ہوا ضمیر ہے تو وہ لوٹ رہی ہے جناب والا، یعنی جس طریقے سے ہوا قاما تکرار اسناد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے تقوی حکم کا افادہ کرتا ہے، اسی طریقے سے سکاکی کہتے ہیں کہ زید قائم یہ بھی جناب والا تکرار اسناد پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ہوا قاما کے قریب قریب ہے۔ کیوں ہے؟ لتضمنہ الضمیر، قائم جو کہ اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل کیا ہوتا ہے؟ ضمیر کو متضمن ہوتا ہے، تو جس طریقے سے قاما میں ضمیر ہے اسی طریقے سے قائمون میں بھی کیا ضمیر ہے، تو جس طریقے سے قاما میں ضمیر ہونے کی بنیاد پر تکرار اسناد حاصل ہوا اس لیے کہ قاما کا فاعل کیا ہے؟ ضمیر غائب ہے، اور پھر وہ ضمیر لوٹ کس کی طرف رہی ہے؟ ہوا ہی کی جانب لوٹ رہی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر تکرار اسناد ہو گیا، غائب کی جانب دو نسبتیں ہو گئیں، دو سندیں ہو گئیں، تو جس طریقے سے ہوا قاما میں تکرار اسناد قاما میں ضمیر ہونے کی وجہ سے اسی طریقے سے سکاکی کہتے ہیں کہ زید قائم میں بھی تکرار اسناد ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قائم میں کیا ضمیر ہے، تو قائم میں ضمیر ہونے کی بنیاد پر قائم کے اسناد پہلے تو ضمیر کی جانب ہوئی، پھر وہ ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ زید کی جانب لوٹ رہی ہے، لہذا اب زید یہاں پر مقرر ہو گیا، ایک تو قائم کے فاعل ہونے کی بنیاد پر اور دوسرا قائم کے ضمیر ہونے کی بنیاد پر، اور تکرار اسناد یہ تقوی حکم کا فائدہ دیتی ہے، اس لیے سکاکی نے کہا کہ زید قائم تقوی حکم میں یہ ہوا قاما کے قریب قریب ہے، کیوں؟ قائم کے ضمیر کو متضمن ہونے کی وجہ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ زید قائم یہ ہوا قاما کی طرح تقوی حکم میں، یہ کیوں کہا کہ زید قائم یہ ہوا قاما کے قریب قریب ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ قریب اس نے کہا کہ قائم کے اندر دو حالتیں ہیں، دو اعتبار ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ضمیر پائی جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ قائم کے اندر کبھی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو تشبیہ دی جاتی ہے ان چیزوں سے جو کہ ضمیر سے کیا ہوتی ہیں؟ خالی ہوتی ہیں۔ تو اب قائمون کے اندر دو احتمال ہو گئے، ایک تو ضمیر پائے جانے کے اور دوسرا ضمیر نہ پائے جانے کے۔ تو ضمیر پائے جانے کے اعتبار سے اس کا معاملہ ہوا قاما کی طرح ہو گیا زید قائمون کا، لیکن ضمیر نہ پائے جانے کے اعتبار سے اس کا معاملہ ہوا قاما کی طرح نہیں بنے گا، اس لیے کہ قاما میں تو ضمیر ہے، قائم ان کے اندر دو احتمال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہاں ضمیر ہے اس میں، دوسرا یہ ہے کہ ضمیر سے خالی ہونے کی بھی طرح ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ ضمیر سے خالی نہیں ہوتا تو پھر ہم اس کا استعمال تکلم کے لیے کریں تب بھی قائم ان کا قائم ہی رہتا ہے، یا خطاب کے لیے
اس کا استعمال کریں تب بھی یہ قائمون کا قائمون ہی رہے گا. ہم کہیں انا قائمون تب بھی یہ دیکھیے قائمون کا قائمون ہے. ہم کہیں انتا قائمون تب بھی یہ قائمون کا قائمون ہے. یا ہم کہیں ہوا قائمون تب بھی یہ قائمون کا قائمون ہے. تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دیکھیے صیغہ تکلم یا خطاب یا غیبوبت یہ تو بدل رہے ہیں لیکن قائمون نہیں بدل رہا ہے. تو اس سے ہم کو پتہ چلا کہ قائمون گویا کہ ایسا ہے کہ اس کے اندر ضمیر ہی نہیں ہے. تو جب قائمون میں دوسرا احتمال ضمیر نہ ہونے والا ہوا تو جب ضمیر نہ ہونے والا احتمال قائمون کے اندر پایا جا رہا ہے تو پھر اس صورت میں تکرار اسناد حاصل نہیں ہوگی. جب تکرار اسناد حاصل نہیں ہوگی تو تقوی حکم کا یہ فائدہ نہیں دے گی. تب ایک صورت تو ہوئی تقوی حکم کے فائدہ دینے کی اور ایک صورت ہوئی تقوی حکم کے فائدہ نہ دینے کی. اس وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ زید قائمون تقوی حکم میں ہوا قامہ کے قریب قریب ہے. یعنی کہ اس وقت ہے جبکہ قائمون کے اندر آپ ضمیر کا اعتبار کریں اور جب قائمون کے اندر ضمیر کا اعتبار نہیں ہوگا تو اس وقت یہ تقوی حکم کا فائدہ نہیں دے گی. یہی وجہ ہے کہ جب قائمون کے اندر ہم ضمیر کا اعتبار نہیں کرتے ہیں ضمیر سے اس کو ہم خالی سمجھتے ہیں تو اب اس پر جملہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا ہے اور نہ ہی جناب والا جملے جیسا معاملہ کیا جاتا بنا میں. اس لیے کہ جملہ تو کیا ہوتا مبنی ہوتا ہے. کہتے ہیں ثم قال سکاکی نے کہا وَيَقْرُبُ مِنْهُ وَقَامَ زَيْدٌ قَائِمٌ فِي التَّقَوِّي کہ ہوا قامہ سے قریب قریب ہے زید قائمون قائم تقوی حکم میں. یعنی جس طریقے سے ہوا قامہ سے تقوی حکم حاصل ہوتا ہے اسی طریقے سے زید قائمون سے بھی تقوی حکم حاصل ہوتا ہے. کیوں؟ لتضمنہ الضمیر کہ قائمون یہ کیا ضمیر کو متضمن ہے. تو قریب قریب کیوں کہا؟ اس کی علت یہ بیان کی وشبہہ اور قائمون کو تشبیہ دی بالخالی عنہ ضمیر کے خالی ہونے سے بھی من جہت عدم تغیری اس لیے کہ قائمون یہ متغیر نہیں ہوتا ہے فی التکلم تکلم میں والخطاب اور خطاب میں والغیبت اور غیبوبت میں. یعنی کہ اگر ہم اس سے پہلے انتا لائیں تب بھی قائمون ہی رہے گا انتا قائمون. انا لائیں تب بھی یہ قائمون ہی رہے گا انا قائمون. یا ضمیر غائب لائیں تب بھی یہ ہوا قائمون قائمون کا قائمون ہی رہے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گویا کہ قائمون کے اندر ضمیر نہیں ضمیر سے خالی ہے. وَلِهَذَا لَمْ يُحْكَمْ بِأَنَّهُ جُمْلَةٌ اسی وجہ سے اس پر جملہ ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا. اس لیے کہ جب جملہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا تو ضرور اس کے اندر ہمیں ضمیر ماننا پڑے گی. حالانکہ قائمون کے اندر کبھی ضمیر ہوتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. اس لیے اس پر جملہ ہونے کا حکم بھی نہیں لگایا جاتا. وَلَا عُومِلَ مُعَامَلَتَهَا فِي الْبِنَاءِ اور نہ ہی جناب والا جملے والا معاملہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے فی البناء قائم مبنی ہونے میں. اس لیے کہ جملہ کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے اور یہ جناب والا قائم مبنی نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.